دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے کامیابیوں کی منزلوں پر فائز فرماتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ درد ہو اور نہ ہی تکلیف ہو اور نہ ہی کسی پریشانی کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑے، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کی انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر نہیں یقین آتا تو آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا گیا تو اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اللہ والو، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکت کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر کملی والے آقا کے مہینے میں آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آج آپ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، ہاتھ پھیلا کر رب سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب حضور کی آمد کے صدقے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، غیب سے آپ کی پریشانیوں کا حل فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے، رب کی ذات غیبی فرشتے سے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بہت خاص عمل ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، لیکن یہ سورت چھوٹی تو ہے، اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں نے بس ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب اس سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب، بہت ہی خاص واقعہ ہے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا علی، میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت مسائل ہیں، تنگ دستی ہے، بے برکتی کا عالم ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تینوں شخص چلے گئے۔ 5 بیٹے اللہ کے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے تشریف لائے اور تینوں نے اپنے مختلف مسائل کو پیش کیا، آپ نے تینوں کا استغفر اللہ عمل بتایا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑتی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ بھی توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ بھی توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور کملی والے آقا کی ولادت کے مہینے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ماہ ربیع الاول کی
16 तारीख हफ्ते के दिन आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब हमारे गुनाहों की तौबा हो जाती है, जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक के हम महबूब बंदे बन जाते हैं। हम अल्लाह पाक के करीब हो जाते हैं, इतने करीब होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना दोस्त बना लेता है। और जब हम लोग अल्लाह पाक के दोस्त बन जाते हैं तो दुनिया जहान का कोई भी इंसान हमारे कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। इसलिए आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। जो लोग गैब से मदद चाहते हैं, जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग बिन मांगे अपनी हर हाजत को खजाने गैब से पूरा कराना चाहते हैं, वो आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर का एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़कर देखिएगा। सूरतुल कौसर के कमालात तो हर कोई जानता है, लेकिन जब सूरतुल कौसर को माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन पढ़ा जाता है तो फिर घर की तमाम तंगदस्तियां, आपके कारोबार में जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बंदिशें हैं, वो गैब से ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदा नया घर चाहता है, नया घर मांग लेगा, तो गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। अगर कोई बंदा बे औलाद है, नरीना औलाद चाहता है, तो वो भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकता है। अल्लाह वालों, आप लोगों की खाली झोलियां भर जाएंगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। मांग लो रब्बे करीम से जो मांगना चाहते हो। आज मेरा रब आपकी झोलियों को भर देगा। आज ये अमल करते वक्त रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, अपनी औकात और हैसियत देखकर नहीं, रब की शान और अजमत देखकर मांगना है। अल्लाह पाक के खजाने बहुत वसी और अरीज हैं। अल्लाह पाक के खजानों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने वाली। जब अल्लाह पाक देने पर आता है ना, तो ना ही वो शक्लें देखता है, फिर वो ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज हमें उस तरीके से मांगना है जिस तरह से अल्लाह पाक को मांगी गई दुआ पसंद आती है। जब हम लोग इस्तग़फ़ार कर लेंगे, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में हम लोग माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद हम जिस चीज़ की हाजत करेंगे और फिर हम लोग जब इस्तग़फ़ार कर लें, फिर हम लोग कुरान पाक की सूरतों की तिलावत करें और अल्लाह पाक से झोली उठाकर मांगना शुरू करें, तो अल्लाह वालों, कैसे हो सकता है कि हमें ना मिले? वो रब हमें हर वक्त नवाजने के बहाने ढूंढता है। कभी हमें रमजान की शक्ल में, कभी शवान, कभी रजब, कभी मुहर्रम, कभी जिलहज और कभी माह रब्बिल अव्वल की सूरत में। तो आप लोगों ने आज इस खास अमल को माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन बिलखुसूस पढ़ना है। ये फजीलत और बरकत जितनी बताऊंगा इतनी कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख रब्बिल अव्वल के महीने में हफ्ते के दिन सूरतुल कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप दुनिया जहान के कोई से भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए, तो आपने सूरतुल कौसर का ये खास वजीफा एक बार लाजमी करना है। ये मौका हाथ से निकल गया तो पछताओगे, आपका मुकद्दर बन जाएगा। अल्लाह वालों, ये मौका बार बार नहीं आता। अभी मौका है, अभी वक्त है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से हाथ फैलाकर मांग लीजिएगा। मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। और अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, कई सालों से हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, जो वजीफों से थक चुका है, वो एक बार आज माह रब्बिल अव्वल की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा शुरू से एंड तक पढ़कर देखिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और ये वजीफा इतना खास है कि आप लोग सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक तकदीर के तमाम बनताले खुल जाएंगे। आज का वजीफा मेरी वो बहनें जरूर पढ़े जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, बाप की इतनी आमदनी भी नहीं है कि रिश्ता होने के बाद भी आप लोग बेबस हैं कि शादियों के लिए पैसे नहीं हैं, जहेज कैसे जमा करेंगे, इस तरह के मसाइल हैं। मेरी वो जवान बहनें,
میں ان سب سے گزارش کروں گا اس عمل کو کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، ایسے اسباب بنائے گا، اس طرح سے رشتے آئیں گے اور اس طرح سے شادیوں کا انتظام ہو جائے گا کہ بہنیں بھی زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ عمل بہت مجرب ہے۔ آپ لوگ جب بھی اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ لوگوں کے بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آج ماہ ربیع الاول کی 16 تاریخ ہفتے کے دن اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد قرض سے نجات کے لیے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لیجئے گا۔ قرض داروں کے قرض بھی اتر جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رشتہ بچ جائے، طلاق کی نوبت بننے والی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھیں، تڑپنے والی محبت عطا ہوگی، ایسی محبت ملے گی آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور بالخصوص اس عمل کو کرنے کے بعد محبت تو ملے گی، آپ کے میاں کے کاروبار میں بھی بہت زیادہ ترقی ہونے لگے گی، اس کا پرموشن ہو جائے گا، تو خود بخود ان کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ اور جب مرد کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو پھر سارے معاملات خود بخود سیدھے چلنے لگتے ہیں۔ اللہ والو، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف وہ شخص پڑھے گا جس کو اللہ رب العزت کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ پاک نوازنا چاہتا ہے، اور آج اس عمل کو پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اور ایک چھوٹا سا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ گناہوں کو انشاءاللہ العزیز ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک چھوٹا صدقہ بھی کرنا ہے اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنی خوشادگی ہوگی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا تو پھر وہ چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس بابرکت اور افضلیت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، استغفار ہم سب کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دے گا، اور جب گناہ معاف ہو گئے تو اللہ پاک کی رحمت کے ہی سائے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، بالکل ڈوب کر، توجہ اور دھیان کے ساتھ، توجہ بھی ضروری ہے، دھیان بھی ضروری ہے، نظریں ادھر ادھر مت گھمانا۔ بہت لوگ اس طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں کہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ بھی رہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، پنکھا دیکھ رہے ہوتے ہیں چھت پہ۔ بھائی وظیفہ کرو، وظیفے کے اندر پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، ادب سے بیٹھو، جتنا ادب کرو گے اتنا زیادہ بانصیب ہو جاؤ گے۔ تو آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کم سے کم 70 بار آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے۔ 70 کی تعداد میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کم از کم 70 بار استغفار روزانہ کیا کرو۔ زیادہ سے زیادہ 100 سے زیادہ، ایک تسبیح سے اوپر استغفار کرا کرو، کیونکہ استغفار کرنے والا اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کا اگر کوئی محبوب بن جائے، اگر مثال دے کے سمجھاؤں، ایک ماں کا اگر کوئی لاڈلا ہو اور وہ ماں سے خواہش کرے، ماں اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر اس بچے کی اس خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ لوگ اللہ پاک کے محبوب بن جائیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ جس کے لیے دعا کریں گے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو آپ کا دشمن ہوگا وہ رب کا دشمن ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ پہلے استغفار کریں سر جھکا کر، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
اللہ والوں جب آپ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے اور آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ میرے پاس سے کوئی گزر کر گیا ہے، یا دل میرا ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، یا پھر آپ لوگوں کا جسم لرز گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں، اگر ایسا محسوس ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو کوئی مقصد ہے آپ لوگ اس کے مطابق اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا حصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ بھی اسکپ کرا، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا، جو حدیث سنائی، اگر آپ لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو خدا را پہلے ویڈیو پوری دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمل کی طریقہ کار کیا ہے، عمل کی نوعیت کیا ہے، آپ سے غلطی نہ ہو، رب کو راضی کرنے کی وجہ رب ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوری مکمل دیکھنا ہے۔ اللہ والو آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو جو مقروض ہیں ان کو قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو غیبی خزانے سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی، بہت مہنگے ٹیسٹ بھی کروا لیے، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما، ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو بچے بگڑ گئے ہیں، جو بچے نشوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں، میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی امان میں لے لے۔ میرے مولا ہر بے روزگار کو روزگار عطا کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ میرے مولا آج ہماری پورا جو ملک ہے، ملک تو کیا پوری دنیا ہی معاشی بحران کا شکار ہے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا ان کا مدد کا بہترین بندوبست فرما، جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان سب کی ہر چیز و دلی مراد کو پورا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مولا ان کو لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کر لیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے، تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صرف 1 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ لوگ یا رحمانو پڑھیں گے، پھر آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے، اور درمیان میں 1 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ اب یا ربنا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے 1 بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے الف لام میم کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے، اسی طریقے سے ہا میم عین سین قاف یہ بھی لوح قرآنی ہے، نون یہ بھی لوح قرآنی ہے، الف لام میم صاد یہ بھی لوح قرآنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے تقریباً ہر گھروں میں، تقریباً آپ لوگوں نے ہر دکانوں پر یا گھر کی دہلیز پر لوح قرآن کی تختی ایک نقش دیکھا ہوگا، جس کے اندر 9 لوح قرآنی آپ لوگوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان 9 لوح قرآنی کے اندر سے ایک لوح قرآنی ہے جسے الف لام میم کہتے ہیں۔ اللہ والوں، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں پتا، اس کے ترجمہ، اس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے، یا تو اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اس نام کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں، الف لام میم آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھا 11 بار، میں نے آپ کو بتایا تھا طریقہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھنی ہے، پھر یا ربنا 7 بار، پھر دوبارہ 1 بار سورۃ الفاتحہ۔ اب آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ایک خاص طریقہ ہے، آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، الف کو کھینچیں گے نہیں، لام اور میم کو کھینچا جائے گا۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ لوگ الف لام میم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ 1 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये आप लोगों ने फिर दोबारा से एक बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है अपने गुनाहों की तौबा करना। आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अपनी आंखों को बंद करने। देखें, इसके एक तरीक़ेकार है, तौबा करने का एक तरीका है। अपनी आंखों को बंद करें, गर्दन को झुकाएं और फिर आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। पहले अपने गुनाहों को याद करें, अपने उन बुरे कामों को याद करें, अपनी उन खयानतों को याद करें जो आप लोगों ने अल्लाह पाक के साथ करी। आप लोग जो गालियां बकते थे, जो आप लोगों ने हराम कमाया या फिर किसी के दिल दुखाया, दिल आज़ारी करी, अपने वालिदैन का दिल दुखाया, किसी की जायदाद तो जब्त नहीं कर ली, इन चीज़ों को याद करें और अल्लाह पाक से मदद मांगे कि अस्तगफिरुल्लाह मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। आप लोगों ने दिल ही दिल में रोना है और रोते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह पढ़िएगा कि आपका दिल रो रहा हो। अगर आपकी आंखों में यकीन करें मच्छर के पर के बराबर भी आंसू का कतरा आ गया, अगर आपकी आंखें आंसुओं की वजह से हल्की सी भी चमक गई, यकीन करें आप लोगों की किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह पाक इतना रिस्क वाफिर मिकदार में अता करेंगे, आप लोग यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि ये नेमतें, ये रहमतें, ये अल्लाह पाक की तवज्जो हमें कैसे हासिल हो रही है। अल्लाह वालों, वजीफा जब भी करें आप लोग तन्हाई में बैठ के करें, अल्लाह पाक की तरफ पूरी पूरी तवज्जो करें। हम लोग करते ये हैं, वजीफा भी पढ़ रहे होते हैं, अपने हिसाब किताब में भी लगे हुए होते हैं, या मोबाइल चला रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं। इस तरीके से वजीफा नहीं किया जाता। वजीफा करने के लिए तवज्जो का बहुत ज़रूरी है। तवज्जो पूरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ होगी तभी वजीफा काम करेगा, वरना वजीफा काम नहीं करेगा। अल्लाह वालों, ये ख़ास अमल जो मैंने आपको बताया, जो ख़ास तरीका बताया है, इस तरीके से पढ़ें। और आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स करना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल अगर 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार पढ़िएगा। अव्वल 7 बार या 11 बार, जितनी बार आपका दिल करे दुरूद पाक अव्वल आखिर आप लोग पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को आप लोग पानी के गिलास पर भी कर सकते हैं, चीनी के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता चीनी पे कैसे होता है। बहुत सिंपल तरीका है। घर में लड़ाई झगड़े अगर होते हैं या आप लोग चीनी को सदका करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में हो सकता है वजीफा। एक मुट्ठी चीनी रहे। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर किसी के दिल में मोहब्बत बेदार करनी है तो आप लोग वजीफा पढ़ के नियत करके वजीफा पढ़ेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, नियत ज़रूरी है हर अमल के लिए, नियत ज़रूरी है। नियत करने के बाद आप लोगों ने इस वजीफे को पूरा पढ़ लिया, उस चीनी पे दम करें, उसकी कोई मीठी चीज़ बना के जिसकी दिल में मोहब्बत पैदा करनी है उसको खिला दें। अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ना इत्तेफाकी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप लोग घर के बर्तनों में डाल दें जहाँ पर चीनी का ज़ख़ीरा होता है, ताकि वो तमाम चीनियों में हल हो जाए। और कोशिश करें कि उस पूरी बरनी पे भी आप लोग एक बार फूंक मार दें तो उसकी तासीर उसके अंदर आ जाएगी, तो मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होना शुरू हो जाएंगी। सदका करना चाहते हैं अल्लाह की राह में कि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे जो कारोबारी बंदिशें हैं वो कट जाए, तो आप लोग एक मुट्ठी चीनी उठाएंगे, उनको सदका कर देंगे। सदका कैसे करेंगे? चींटियों के लिए, चुड़ियों के लिए आप लोग उन चीनी को आप लोग डाल दें, तो ये आपका सदका हो जाएगा। पानी के गिलास में फूंक मारे, कोई अगर बीमार है, शिफा के लिए वजीफा कर रहे हैं, तो उसको पानी पिला दें, खुद पानी पी लें, जिसके लिए भी आप चाहें इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन नियत के साथ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, नियत के साथ इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। जो मैंने तरतीब आपको बताई उसी तरीके से आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को करना है। अल्लाह वालों, अगर आपकी जो कारोबार की जगह है वहाँ पर आपको यूँ महसूस होता है कि बेबरकती का बहुत ज़्यादा आलम है, तो आप लोगों ने उस पानी को दीवारों पर छिड़क देना है। इस तरीके से भी ये अमल, ये वजीफा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती कोताही हो गई है, अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।